لیکن یہ جو ہندوستان سے کسی نے سوال پوچھا تھا نا، جنہوں نے بھی، ان کے جواب کے متعلق، جی جب تک بھیا قطعی طور پر مسلمان اور غیر مسلم کا معاملہ ہے اور ہندوستان کا، جب تک قطعی طور پر کوئی آدمی مسلمان نہ ہو جائے اور پھر اس سے پوچھ نہ لیا جائے، اس وقت تک اس کے اسلام کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ قطعی طور پہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، نماز سیکھے، مسلمانوں جیسے شرعی اعمال خواہ وہ چھپ کے خواہ وہ ظاہر میں ادا کرنے لگے، اور پھر اس سے بھی پوچھا جائے کہ کیا میں آپ کے دوستوں کو، اپنے دوستوں کو بتا سکتا ہوں کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں یا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ یہ اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر وہ کہ مت بتائیے تو اس کی مصلحتوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ بہت واقعات پیش آتے ہیں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہی ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اور وہ کہے کہ بتا دو تو پھر بتانا چاہیے، وگرنہ اس کی زندگی کو اجیرن اور تلخ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم میں ایک اجتماعی کمزوری اس کم ظرفی کی بھی ہے کہ جو بات ہے ہی نہیں سرے سے بے پر اڑا دیتے ہیں، جو سرے سے پیش ہی نہیں آئی، لیکن اسلام اور یہ اور وہ اور اسلام کی تشہیر اور مسلمانوں کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے، وہ ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات اور چیزیں سنانا شروع کرتے ہیں کہ سننے والا بھی متنفر ہوتا ہے، اور جو محقق ہوتا ہے وہ تو صاف کہہ دیتا ہے کہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین اگر سچا نہیں ہے، مثلا میں اسلام کو ولیعذ باللہ سچا نہ مانوں، مجھے ضرورت کیا ہے اس پہ رہنے کی؟ کوئی اور راہ کیوں نہ دیکھے؟ ہر وہ دین جس کو اپنی تصدیق کے لیے جھوٹ کی ضرورت پیش آئے، اس دین کو پس پشت پھینک دینا چاہیے۔ جان چھڑائے ایسے دین سے جو جھوٹ سے غذا حاصل کرتا ہو۔ حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، ہمارے اساتذہ نے خود یہ سنی تھی بات۔ کوئی سوال آیا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے، فرمایا یہ حدیث نہیں ہے، یہ جو بھی صاحبان حدیث میں احتیاط سے کام نہیں لیتے اور موضوع روایات بیان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ صحیح روایات تھوڑی ہیں، صحیح احادیث تھوڑی ہیں، انہیں تم پڑھتے نہیں اور جھوٹی باتوں پہ جاتے ہو۔ بہت ناراض ہوئے۔ اسی کی تشریح میں عرض کرنا ہے کہ کبھی بھی دین کے معاملے میں یہ جھوٹ اور یہ چیزیں دخل ہی نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایٹم بم بنا تھا، اب جو جس کے ذہن میں ایٹم بم کی ساخت تھی نا، کو کیسا ہوتا ہے، وہ راکٹ بنا لیا، وہ کوئی گول سی ایک چیز بنا لی، وہ کوئی ستارہ نما چیز بنا لی۔ اب ہر ایک کا ایٹم بم تو یہی تھا نا، اور ملک بھر میں نعرے روکھی سوکھی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے۔ اب کوئی پوچھے کہ جس چیز کو تم ایٹم بم قرار دے رہے ہو یہی ہے؟ اور اتنا جھوٹ، خود کچھ نہیں کرنا، نہ لکھنا پڑھنا ہے، نہ اہل علم کی مجلس اختیار کرنی ہے، نہ اپنے اوقات میں سے کوئی وقت نکال کے سنجیدگی سے اپنے دین کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں سوچنا ہے، بس جذباتی نعرے۔ ان جذباتی نعروں کی حد ہو گئی جب نیل آرمسٹرانگ جو چاند پہ جنہوں نے پہلا قدم رکھا تھا وہ واپس آئے، اور ان کے بارے میں پوری مسلمان دنیا میں آہستہ آہستہ یہ جھوٹ پھیلا کہ انہوں نے چاند پہ اذان کی آواز سنی، مسلمان ہو گئے۔ اور آگے بھی جھوٹ سنو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سنا، زمین پہ آ کے پوچھا کہ یہ کون تھے؟
تو جب بتایا گیا تو بالکل اسلام، کلمہ پڑھ لیا، اور پھر وہ ٹیپ بھی کر لائے وہاں سے۔ چنانچہ امریکہ میں کئی لوگوں نے اس ٹیپ کو سنا کہ چاند پہ اذان ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ اس پہ بھی آگے بھی جھوٹ سن لو۔ اور انہوں نے جب اپنے اسلام کا اقرار کیا تو امریکہ اتنا اسلام دشمن ہے کہ اسے نوکری سے نکال دیا۔ 1981، 82، 85 تک جتنے یہ جذباتی ہیں نا، مسجدوں تک بھی امریکہ نے نکال دیا۔ جی کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ مسلمان ہو گیا۔ یہودیوں کو ہم سے اتنی نفرت ہے، اور یہ سارے کا سارا گھروندہ زمیں بوس ہو گیا جب مئی 1983 میں دلی میں امریکن امبیسی نے کانفرنس بلائی، اور انہوں نے اس میں صاف طور پر اعلان کیا اور بتایا کہ نیل آرمسٹرانگ بالکل مسلمان نہیں ہوئے، وہ ابھی بھی امریکہ میں ہیں، جو بھی کام ہے وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور نیل آرمسٹرانگ نے لکھا کہ مجھے آج تک اسلام کے مطالعے کا موقع نہیں ملا، نہ مجھے کسی نے بتایا ہے، اور نہ میں مسلمان ہوا ہوں، اور نہ ہی میں نے چاند پہ اذان کی آواز سنی۔ یہ جو اس طرح کے جھوٹے قصے ہیں نا، بے شمار مسلمانوں میں جھوٹے قصے آپ کو ملیں گے، اور یہ سب جھوٹ گڑھا جاتا ہے اسلام کی تائید کے لیے، کیونکہ اصل حقیقی اسلام تو محنت چاہتا ہے نا، وہ تو پڑھائی چاہتا ہے، تعلیم چاہتا ہے، وہ کرنی نہیں، اہل علم سے ربط و ضبط رکھنا نہیں، تو جو جھوٹی گھڑ لو، اور جب چاہو مکر بھی جاؤ۔ مجاہدین کے کیا کہنے، ان کی قبروں سے خوشبو آتی ہے، حوریں آئی تھیں پانی پلانے کے لیے، یا اللہ، ساری دنیا میں اس جیسا پاک گروہ کوئی نہیں تھا، طالبان جیسا۔ اور وزیر اعظم ہمارے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کر بیان دے کے آئے، انہوں نے کہا ہم نہیں بنائے تھے، سارے ہم بناتے رہے، ہم یہ کام کرتے رہے۔ تو یہ جو جھوٹ اس زمانے میں ساری قبروں اور ان کے متعلق گھڑ گھڑ کے بیان کیے تھے، اب جاؤ اس سے تو پوچھو کہ تم کہاں ٹریننگ دیتے رہے، انہیں وہ بھی بتاتا ہے ٹریننگ کہاں دیتے رہے۔ اس لیے دین اور مذہب کے نام پہ یہ جو جھوٹ کا فروغ ہے نا، اگر ہم جیسی طبیعت ہو اور ڈر ہو کہ مار پڑے گی تو چپ کر کے، لیکن دیکھتے تو رہنا چاہیے کہ خدا کے دین کو کیسے نادان دوست ملے۔